7वें रमजान المبارک میں میرے نبی کریم کے عظیم غلام، عظیم ہستی، ایسے غلام، اس طرح کا کوئی غلام نہ آیا جس نے بتایا کہ غلامی کہتے کسے ہیں، جس نے دکھایا کہ اسلام کے ساتھ محبت کرتے کیسے ہیں، جس نے بتایا حضور کے ساتھ عشق کرتے کیسے ہیں۔ میرا مطلب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال 7ویں رمضان المبارک میں ہوا۔ وہ بلال کہ جن کی زندگی کو دیکھے آپ نے غلامی میں گزارے، وہ بلال جب کافروں کے غلام تھے، کافر کی جوتی کو پکڑ کر سائیڈ پہ کیا، سردار کی جوتی کو چھیڑا، سردار نے کوڑے مارے، کہا بلال تیری ہمت یہ کہ تو سردار کی جوتی کو پوچھے بغیر ہاتھ لگائے گا۔ لیکن جب بلال حضور کے ساتھ منسلک ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، تو میرے نبی کریم کیا فرماتے ہیں، بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے، میں معراج پر گیا، جب میں جنت میں جا رہا تھا تو تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا تھا۔ بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے، وہ بلال۔ تو حضرت بلال کیا عرض کرتے، یا رسول اللہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں، اذان کے بعد میں 2 نفل ادا کرتا ہوں، میرا یہی عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس عمل کی خاطر اللہ نے تیرا یہ مقام کر دیا کہ تیرے قدموں کی آواز جنت میں ہوگی۔ وہ بلال کس طرح کی زندگی گزاری انہوں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام رباح تھا، حضرت بلال بن رباح۔ بچپن میں ہی آپ کے والد کا وفات ہو گیا۔ آپ کی والدہ 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان کو بچپن میں ہی نہ آپ غلامی میں رہے، غریب تھے اور غلامی میں ہی رہتے رہے۔ چلتے چلتے نا عبداللہ بن جدعان کے پاس آ گئے۔ عبداللہ بن جدعان آپ کی غلامی کرتے رہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، بڑی تکلیفیں سنی، بڑی تکلیفیں برداشت ہوئی، بڑی تکلیفیں دیکھی۔ وہ بلال تھے جنہوں نے مارے بھی کھائی، جن کو ریت پر لٹایا بھی گیا، جن کے جسم پر لوہے کی سلاخیں ڈالی گئیں، گرمی کی تیز دھوپ میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، عباش لڑکوں کو دیا جاتا تھا گلے میں رسی ڈال کر کہ بلال کو کھینچو، ریت پر لٹا کے گلیوں میں گھماؤ۔ کیوں کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرات محترم، وہ بلال جن کا یہ مقام، آئے میں بتاؤں، میرے نبی کریم کی بارگاہ میں بلال موجود تھے۔ حضور نے غسل فرمایا، حضور نے فرمایا بلال، عرض کی یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا بلال میری زلفوں کو ذرا تیل تو لگا دو، زلفوں کو تیل لگا دو۔ ایسے بلال تھے جو اسلام سے پہلے مؤذن رہے، جہاں بھی ہوتا تھا بلال اذان دیتے تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضور کہیں سفر پر جاتے تو اسی وقت سواری کو پکڑ کر بلال آگے آگے چلتے تھے، ہر وقت حضور کی غلامی کی۔ حضور غسل فرما کر باہر آئے، دل چاہا زلفوں کو تیل لگے، فرمایا بلال، ان کی یا رسول اللہ، فرمایا بلال میری زلفوں کو تیل تو لگاؤ۔ اب بلال زلفوں کو تیل لگا رہے ہیں تو رب باری تعالیٰ نے کہا جبریل، عرض کی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں اس تیل کی قسم اٹھا رہا ہوں، جو تیل میرے محبوب کی زلفوں کو لگ رہا ہے، میں اس تیل کی قسم اٹھانے لگا ہوں۔ عرض کی مولا یہ تو بتا، کیا تیل خاص مقام سے آیا؟ کیا تیل یہ جنت سے آیا؟ کیا کسی خاص پھل کا تیل ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، یہ تو زیتون کا تیل ہے۔ عرض کی مولا یہ زیتون کا تیل ہے، پھر تو آدم نے بھی لگایا ہوگا، پھر تو عیسیٰ نے بھی لگایا ہوگا، موسیٰ نے بھی لگایا ہوگا، ابراہیم نے بھی لگایا ہوگا، اسماعیل نے بھی یہ زیتون کا تیل استعمال کیا ہوگا۔ پہلے کبھی قسم نہ اٹھائی، آج قسم کی اٹھا رہا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل بات یہ ہے، دیکھ تو صحیح، جو لگا رہا ہے وہ بھی انمول ہے، جس کو لگ رہا ہے وہ بھی انمول ہے، جس کو تیل لگ رہا ہے وہ بھی انمول ہے۔ میں صرف بتاتا جا رہا ہوں، لوگوں سن لو،
ایسے لوگ آئیں گے میرے نبی کی برابری کا دعویٰ کریں گے، میرے نبی کی شان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، جو چیز جو تیل میرے نبی کی زلفوں کو لگ جائے اس کی مثال کائنات میں نہیں تو میرے نبی کی کہاں ہوگی؟ وہ حضرت بلال کا مقام تھا، اس طرح مقام، اس طرح کی شان کوئی دیکھے حیران ہو جائے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک مرتبہ عبداللہ بن جدان ہے نا، غلام تھے، تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا تو عبداللہ بن جدان نا ایک مرتبہ اسے حضرت بلال سے کہا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ کعبے کے اندر تو یہ کام کر کے آؤ۔ تو آپ وہاں پر آئے تو دیکھا کئی بت پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے زمین سے مٹی پکڑی اور مٹی پکڑ کر نا بتوں کے منہ پر لگا دی، تو کہا جو بت اپنا حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ ہمیں کیا نقصان و فائدہ دیں گے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، لوگوں نے اسی وقت جا کر کہا عبداللہ سے، عبداللہ تیرا غلام تو مسلمان ہو گیا، تیرا تو غلام نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے آج یہ عمل کیا، بچت اب ہو جائے گا۔ عبداللہ بن جدان اسی وقت امیہ بن خلف کے پاس آیا اور کیا کہا، اے امیہ میرے اس غلام کو تو خرید لے۔ اس نے کہا کتنے پیسوں سے؟ جتنے بھی پیسے، کوڑیوں کے مل، تھوڑے سے مل میں حضرت بلال کو جو ہے نا امیہ بن خلف نے خرید لیا۔ جب حضرت بلال نے پتا چلا بلال مسلمان ہو گئے، جب حضرت صدیق اکبر گزرتے تھے دیکھتے تھے بلال کو، بلال احد احد پکارتے تھے، بلال کو تکلیفیں ہوتی تھی، حضرت صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوتا تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بلال کو خرید لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق امیہ کے پاس آئے اور کہا بلال کو مجھے بیچ دو۔ اب امیہ کو پتا تھا صدیق مسلمان ہے، صدیق مسلمان ہے، امیہ کو پتا تھا، تو امیہ کیا کہتا، صدیق جتنا میں مل مانگوں گا تو نے اتنا ہی دینا ہے۔ تو صدیق نے کیا کہا، بتا تو صحیح ہے کافر، کتنا تو بلال کا مل مانگے گا؟ جتنا مانگے گا میں عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا، کیونکہ تجھے بلال کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تجھے اسلام میں داخل ہونے کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ اس نے منہ مانگی، بلال کی قیمت لی، تو حضرت صدیق اکبر نے بلال کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال ہر وقت حضور کی خدمت میں رہے، ہر وقت حضور کے آگے پیچھے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آئے بلال کی غلامی کی شان دیکھیں، بلال کی غلامی کا مقام دیکھیں، حضور کی زندگی میں رہے کتنا مقام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی بیٹھے، شمع رسالت کے پروانے حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا بلال اب کی یا رسول اللہ حکم، تو حضور نے فرمایا بلال یہ تو بتاؤ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا؟ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا؟ صحابہ بیٹھے تھے بے تحاشا، تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کو امی ماں بھی میرے والدین قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، میں داخل ہوں گا جنت میں سب سے پہلے۔ حضرت عمر اٹھے، بلال کیا کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہمارے نبی کریم موجود ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ ہے، اور تو کہہ رہا ہے جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، کیسے تو باتیں کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، بتاؤ بلال وضاحت کرو تم جنت میں سب سے پہلے کیسے داخل ہوگے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ بات اتنی ہے کہ جب بھی آپ کے کہیں جاتے ہیں سواری پر بیٹھتے ہیں، سواری کی نکیل رسی میں پکڑتا ہوں، آگے آگے میں ہوتا ہوں، آپ کی سواری کو میں لے کر چلتا ہوں، یا رسول اللہ بس یہی بات ہے، جب قیامت کا دن ہوگا جنت کا دروازہ کھلے گا، رب فرمائے گا کہ محبوب جنت میں داخل ہو جاؤ، جب آپ کا رب فرمائے گا آپ مجھے آواز دیں گے بلال میں آؤں گا، آپ کہیں گے بلال میری سواری کو پکڑو، تب میں آپ کی سواری کو پکڑوں گا، آگے آگے میں ہوں گا، آپ سواری پر ہوں گے، پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا پھر آپ داخل ہو جائیں گے، پھر آپ داخل ہوں گے۔ پتہ چلا جو غلامی حضرت بلال کو دنیا میں ملی وہی غلامی قیامت میں جنت میں بھی ملے گی۔
اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال تھے جو اذان دیا کرتے تھے. اگر جنگ میں جاتے تھے تو اذان بلال دیا کرتے تھے, سفر میں ہوتے تھے بلال اذان کا حکم ہوتا تھا, مسجد میں ہوتے تھے بلال اذان دیا کرتے تھے. حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں جو مسجدوں میں مؤذن اذان دیتے ہیں نا, اذان دیتے ہیں, یہ اذان دینے کا بڑا اجر و ثواب ہے, بڑا اجر و ثواب ہے. جو اذان دیتے ہیں مسجدوں میں, تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مؤذن بلال کے ساتھ اذان دیتے دیتے جنت میں چلے جائیں گے. جو لوگ اذان دیتے ہیں مسجدوں میں, جو اذان دیا کرتے ہیں, حضور نے فرمایا ان کا یہ مقام ہوگا قیامت کے دن جو بھی مؤذن ہوں گے وہ بلال کے ساتھ اذان دیتے دیتے جنت میں جائیں گے. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کا مقام تھا, کتنی ان کی شان تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو لے کر آئے نا, خریدا, تو آپ کا حال برا تھا, ظلم ہو رہا تھا, جسم پر نشان تھے, برے حالات تھے. تو حضرت بلال کو سب سے پہلے اپنے گھر میں لے کر آئے, گھر میں لایا اور گھر میں سب سے پہلے آپ کو غسل کروایا. غسل کروا کر آپ کو اچھے کپڑے پہنائے, اچھے کپڑے پہنا کر آپ کے سر پر آپ نے دستار باندھی. تو حضرت بلال جب یہ دیکھ رہے تھے نا اپنی خدمت ہوتے ہوئے, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یہ وہ بلال ہے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے, ساری زندگی پھٹے کپڑوں میں گزاری ہے, ساری زندگی مشکلات میں گزاری ہے, ہمیشہ کافروں کی خدمت ہی کرتے رہے ہیں, لیکن آج میری اتنی عزت و توقیر ہو رہی ہے. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بلال تجھے نہیں پتا تو کس کے اب بارگاہ میں جانے لگا ہے, تو کس کے در پر جانے لگا ہے؟ تو اس نبی کے در پر جانے لگا ہے جو رب کا محبوب ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے نا, صدیق اکبر بلال کو لے کر جب لے کر آئے تو دور سے حضرت بلال جب حضور کو دیکھا نا پاس آ کر, تو حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر گئے. حضور کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو, بے ہوش ہو کر گر گئے. تو حضور نے کیا فرمایا, صدیق کاش جو تو نے بلال کو خریدا ہے اس میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر دیتے, اس نیکی میں میرے پیسے بھی لگا دیتے. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ یہ میں غلام بھی آپ کا, میرا مال بھی آپ کا, یہ بلال بھی آپ کا ہے, ہر چیز میری آپ کی ہے یا رسول اللہ, میرے پیسے بھی آپ کے. یہ محبت تھی صحابہ کو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن تھے, جب بھی اذان دی حضرت بلال کو کہتے تھے, جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. کسی سفر میں, کسی جنگ میں, کہاں بھی گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دی. جب فتح مکہ ہوا, جب حضور مدینے میں آ گئے, مکے کو چھوڑ کر مدینے میں رہے جسے یثرب کہا جاتا ہے, پھر مدینہ بن گیا, وہاں پر اسلام پھیلا, اسلام کو طاقت ملی. تو پھر حضور نے صحابہ سے مل کر مکہ کو فتح کرنے کی نا بنا لیا, ذہن بنا لیا کہ اب مکے کو فتح کرنا ہے. وہ مکہ جو فتح ہوا تھا وہ بھی کو فتح کیا تھا, مکے کو فتح کیا تھا. تو جب ارادہ کر لیا مکے کو فتح کرنا ہے, صحابہ کرام نے مکے کو فتح کر لیا, حضور بھی ساتھ ہے. جب مکہ فتح ہوا نا حضور کو اتنی خوشی ہوئی, حضور نے کہا بلال, عرض کی یا رسول اللہ بلال ایسے کرو اذان دو. اب بلال مکے میں اذان دے لگے, حضور نے روک دیا, فرمایا بلال یہاں پہ اذان نہیں دینی. عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا مکے کے خانے کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور چھت پر چڑھ کے آج اذان دے. ایسا مقام کسی صحابی کو نہیں ملا کہ حضور نے کیا فرمایا, بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ, آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مکے کو میں نے فتح کر لیا. تو حضرت بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے. اب چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے. اب چھت پر چڑھ کے اذان دینے کی کوشش کریں, اذان نہ دیں, کبھی دائیں دیکھیں, کبھی بائیں دیکھیں, آگے دیکھیں, پیچھے دیکھیں. تو حضور نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں دے رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب مدینے میں تھا نا, جب آپ مجھے کہتے تھے اذان دو, تب میں خانے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. یا رسول اللہ جب میں سفر میں ہوتا تھا اذان دیتا تھا منہ قبلے کی طرف کر کے دیتا تھا. یا رسول اللہ میں جنگ میں ہوتا تھا اذان دیتا تھا منہ قبلے کی طرف کرتا تھا. جس جگہ پر بھی گیا میں نے اذان دی منہ قبلے کی طرف, کعبے کی طرف کیا. یا رسول اللہ آج تو خانے کعبے کی چھت پر ہوں, میں منہ کس طرف کر کے اذان دوں, مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا بلال
کعبہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کعبے کا کعبہ میں نظر آ رہا ہوں، آج میری طرف منہ کر کے تو اذان دے دے، میری طرف منہ کر کے اذان دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور نے فرمایا بلال کعبہ نہیں نظر آ رہا، میں آ رہا ہوں نظر، ایسے کر میری طرف منہ کر کے آ جا۔ وہ مقام اس جیسا کوئی مقام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا چلوں، پہلے نا بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس وہاں پر اس طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، قبلہ وہ تھا بیت المقدس، لیکن بعد میں خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا۔ میرے نبی کریم کھڑے ہوئے تھے نماز میں، منہ کس طرف تھا؟ بیت المقدس کی طرف، نماز ادا کر رہے۔ تو میرے نبی کریم کے ذہن میں خیال ہی آیا کہ کیوں نہ ہمارا کعبہ بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام ہو جائے۔ ابھی ذہن میں خیال آ رہا تھا، رب باری تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کو بھیج دیا، لکھا، فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا سوچنا، آپ ایسے کریں اپنا منہ تبدیل کر لیں، جس کی طرف آپ منہ کریں گے ہم اس کو ہی کعبہ بنا دیں گے۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی کریم نے نماز کے اندر ہی اپنے منہ کو کعبے کی طرف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کعبہ بنا دیا۔ جو چیز میرے نبی کے ساتھ لگتی تھی، جس چیز کا میرے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بڑھا دیتا تھا، اس کی شان بڑھا دیتا تھا۔ حضرت محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، جہاں تک کہ حضور کی خدمت بھی کرتے تھے، گھر کے کام بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ نا حضرت بلال نے اذان دی اور اذان دیتے ساتھ کہیں چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے بلال کدھر گیا اذان دے کر، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور بھی کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ بلال کہاں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم تکبیر کہیں اقامت پڑھے؟ حضور نے فرمایا نہیں بلال آئے گا پھر اقامت بلال ہی پڑھے گا، تم نہیں پڑھے۔ ہم بڑا دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، حضور نے یہ بھی نہیں کہا بلال کہاں چلا گیا، ہم دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بلال فٹافٹ آئے اور آ کر اقامت کہی اور نماز کھڑی ہو گئی۔ جب نماز پڑھ لی تو حضور نے فرمایا بلال کہاں گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم آیا تھا کہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاؤ اور وہاں پر تھوڑی دیر چکی پیس لو، میں اذان دے کر چکی پیسنے چلا گیا تھا۔ کہ خدمت بھی کرتے تھے حضور کی، آپ کی بیٹی کے گھر کی خدمت کرتے تھے، ایسے غلام تھے کسی اور کو اجازت نہیں تھی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جا کر ان کے کام کاج بھی کر لیتے تھے۔ وہ بلال تھا، وہ ان کا مقام تھا۔ اس طرح کا آپ کا وصال جو تھا وہ 7ویں رمضان المبارک میں ہوا، رمضان کی 7 تاریخ کی تو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت بلال جیسی غلامی کسی نے غلامی نہیں کی، ساری زندگی حضور کی خدمت کی، حضور سے محبت کی، حضور کے پیروکار رہے، اتنی محبت کی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اپنا ہر چیز حضور پر قربان کر دیا۔ میرے نبی کریم معراج پر گئے، جب اللہ نے معراج پر بلایا تو صحابہ کرام جب معراج سے ہو کر آئے، صحابہ کرام کو بتا رہے تھے صحابہ میں معراج پر گیا، یہ میں نے دیکھا۔ صحابہ سن رہے تھے، حضرت بلال بھی موجود تھے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ میں جنت میں بھی گیا، جب میں جنت میں گیا، جنت کو دیکھا، جنت کا نظارہ کیا نا، تو جنت میں جتنی بھی حوریں ہیں سارے میری استقبال کے لیے آ گئی، جتنی حوریں ہیں میرا استقبال کرنے کے لیے آئی۔ جب میں ہمارے پاس آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہم جنت کی حوریں ہیں، ہمارا بڑا حسن ہے، بڑا مقام ہے، ایسے کریں کہ ہمیں اپنے غلاموں کے نام لگا دیں، آج اپنے غلاموں کے نام لگا دیں، جس کو آپ جس کے غلام کے حوالے کریں گے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگی۔ ایک حور تھی، حضور نے فرمایا یہ حور میرے صدیق کے لیے، ایک حور اٹھی فرمایا یہ حور جو ہے میرے عمر کو عطا کر دی، ایک حور اٹھی فرمایا یہ میرے عثمان کے لیے، یہ حور میرے علی کے لیے، یہ حور میرے جعفر کے لیے، یہ حور میں نے ابو ہریرہ کو دے دی۔ ایسے حوروں کو تقسیم کر رہے ہیں، غلاموں کے نام لگا رہے ہیں۔
اتنی باتیں ہوئی تو حوروں کی سردار تھی وہ آ گئی حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ آپ حوروں کے نام، حوروں کو اپنے غلاموں کے نام لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار مجھے بھی لگا دے. حضور نے فرمایا تو حوروں کی سردار، تجھے میں اپنے کالے بلال کے نام لگا رہا ہوں، کالے بلال کے نام لگا رہا ہوں. حور کہنے لگی یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار، میرا حسن بھی زیادہ، میری کشش بھی زیادہ، خوبصورت میں سب سے زیادہ، لیکن میرے لیے کالا بلال. حضور نے فرمایا میں نے ابھی جا کے بلال سے پوچھنا بھی ہے وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ارے یہ مقام تھا ہمارے حضور کے غلاموں کا، یہ مقام تھا. ان کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، ان کو نہ دنیا کی پرواہ تھی، نہ ان کو مال کی پرواہ تھی، نہ حسن کی پرواہ تھی. اگر ان کو پرواہ تھی خدا اس کے رسول کی پرواہ تھی. تو جب حضور نے بتایا نا کہ میں غلام بلال کے لیے حوروں کی سردار لگا کر آیا، تو محفل برخاست ہوگی، بلال چلے گئے، روتے روتے چلے گئے. اب اذان کا وقت ہوا تو بلال آئے نہ، اذان ہی نہ دی. دوپہر کا وقت ہوا بلال نے اذان نہ دی. عصر کا وقت ہوا بلال آئے نہیں اذان دینے. تو حضور نے پوچھا صحابہ بلال اذان دینے نہیں آ رہے، کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے وہ حوروں والا واقعہ سنایا نا، بلال اپنے گھر کے اندر نہ رو ہی رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا بلال کو بلا کر لاؤ. بلال آئے، فرمایا بلال کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جسم نے تکلیفیں حوروں کے لیے نہیں کھائی، یا رسول اللہ یہ جسم پر پتھر جو رکھے حوروں کے لیے نہیں رکھوائے، یا رسول اللہ یہ جسم گرم ریت پر لگا لیکن حوروں کے لیے نہیں لگا. یا رسول اللہ سن لیں اگر قیامت کے دن جنت میں آپ نظر نہ آئے تو ہم جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے. یہ حوروں کو کیا اوقات ہے؟ وہ بلال، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام دیا تھا، بڑی عظمت، بڑی شان. اس جیسا مقام کسی کو مقام نہیں ملا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر حضور سے ہمیں محبت ہے اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خدمت کی. وہ بلال حضور کے صحابی تھے، حضور کے غلام تھے. آپ کا وصال 7ویں رمضان المبارک میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی حضرت بلال جیسی حضور سے محبت کرنے کی، غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بلال کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.